بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور اس کی قبر پر جا کر کچھ اشعار پڑھے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے ہی زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی۔ تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو ان قریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ پس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کے بعد جو رات آئی تو جب میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا، جس کے اوپر ابر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر، تمہیں حق تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز و تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ ایک مشہور حدیث پاک کا مضمون ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ حق تعالی شانہ ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کو خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی رسول جانتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانے غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ حق تعالی شانہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے، جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسے میں نکل آیا، اس کے لیے یہی اعزاز اور اکرام ہے جو میرے لیے ہوئے۔ صاحب روز کہتے ہیں، یہ سارا قصہ مجھے اور طریقے سے بھی پہنچا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے، کسی شخص نے ہارون رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا تھا، علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا اس کو یہ انگوٹھی دے دے۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا، مگر یہ اس کو بھی کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا فرما بردار تھا۔ جس باپ کی دنیا داری سے یہ صاحبزادہ رنجیدہ ہو کر گیا ہے، یعنی ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک دل بادشاہوں میں ان کا شمار ہے۔ دولت اور ثروت کے ساتھ لغزشیں تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن ان کے دینی کارنامے تاریخ کی کتابوں میں کثرت سے موجود ہے۔ بادشاہت کے زمانے میں 100 رکعت نفل روزانہ پڑھنے کا معمول تھا، مرتے وقت تک رہا، اور اپنے ذاتی مال سے 1000 درہم روزانہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ 1 سال حج کیا کرتے اور 1 سال جہاد میں شرکت کرتے۔ جس سال خود حج کو جاتے اپنے ساتھ 100 علماء کو مع ان کے بیٹوں کے حج کو لے کر جاتے، اور جس سال خود حج نہ کرتے 300 آدمیوں کو ان کے پورے خرچ اور سامان، لباس وغیرہ کے ساتھ حج کو بھیجا کرتے تھے، جن کو خرچ بھی بہت وسعت سے دیا جاتا اور لباس بھی عمدہ دیا جاتا۔ ویسے بھی عطایا کی بہت کثرت ان کے یہاں تھی، سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور بغیر سوال کے۔ ابتداءً بھی علماء کا ان کی مجلس میں بہت اعزاز تھا،
اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ ذریع مشہور محدث نابینا نے ایک مرتبہ ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد خود ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ دھلائے اور یہ کہا کہ علم کے اعزاز میں میں نے دھلائے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں حضرت آدم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر تھا بیان کی۔ ایک شخص نے کہہ دیا ان دونوں حضرات کی ملاقات کہاں ہوئی؟ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا اور کہا میری تلوار لاؤ۔ زندیق بددین حضور کی حدیث پر اعتراض کرتا ہے، نصیحت کی باتوں پر بہت کثرت سے رونے والے تھے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔